والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، عالی مرتبت، عالی جناب سلالہ دودمان سادات صاحبزادہ پیر سید یوسف شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بھائی سرفراز تارڑ صاحب، دیگر دوستو، آج کی یہ محفل مبارکہ محفل میلاد شریف کے خوبصورت عنوان کے سائے تلے انعقاد پذیر ہے. قاری صاحب قبلہ کی تلاوت، ان کی نعت شریف آپ سن چکے. یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سی خیر والی چیزیں سننے کا موقع ملا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. انسانی زندگی جو ہے اپنے نشیب و فراز اور صبح شام میں طے کرتی ہے. اس سارے سفر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا. آپ مسلسل چلتے رہیں، مسلسل جاگتے رہیں اور سو نہ سکیں آپ 24 گھنٹے مسلسل، تو آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. آپ کو مسلسل 24 گھنٹے کھانے کو کچھ نہ دیا جائے تو پھر بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. یہ ساری چیزیں زندگی کی ضرورت ہیں. آکسیجن آپ کے پاس موجود ہو تو سانسوں کی ڈوری چلتی ہے، ورنہ انسان کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے. لیکن میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نا زندگی گزارنے کے لیے محبت بھی بڑی ضروری ہے. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں. آمین تو کہہ دیں. دعا مانگی ہے تو آمین تو کہنی چاہیے نا. میں نے ویسے کچھ دوستوں سے کہا تھا چند دن پہلے کہ تجربہ کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے مجاہدہ ہی سمجھنا ہے کہ مسلسل 20 منٹ موبائل جیب میں رکھنا ہے. دیکھیں بھلا یہ چل سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی مجاہدہ کر کے دیکھیں. 2-4 دوست بنا لیں، سارے یہ کام کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. آپ توجہ کریں جی میری بات پر. اور ویسے بھی یہ جو بن رہی ہے میرا خیال ہے آپ کو دے ہی دیں گے. کیوں جی دے دیو گے؟ آؤ نہ کر لے عجیب بات. اللہ خیر فرمائے جی. لائیو دے ہی زیادہ مسئلے نے. ہاں جی، تو آپ میری بات پہ توجہ کریں تاکہ 2-1 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکیں. عزیز بھائیوں، آپ سمجھیں گے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا. پھر غور کریں، گھر کے اندر سارا کچھ ہونا، بڑا اچھا بہترین آرام دہ گھر ہو، زندگی کی ساری آسانیاں میسر ہوں، اللہ نے اولاد بھی دی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن بس میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو. گھر کا نظام صحیح چلتا ہے. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. نہیں چلتا نظام، نقصان ہوتا ہے. آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، الاؤنسز ملتے ہیں، آپ کو آنے جانے کا پیٹرول بھی دیا جاتا ہے، آپ کی تنخواہ بھی بڑھتی ہے وقت پر، لیکن وہ جو عملہ ہے نا وہاں کا، اس کے ساتھ بنتی نہیں.
مینیجر صاحب تلخ ہیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بندے کا نوکری پہ جانے کو دل کرتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تھوڑی زیادہ توجہ کریں وہ حضرات جو باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر محبت کے نظام میں زندگی چل سکتا؟ یہ بڑا ضروری کام ہے پیار کرنا، اور اگر ہو محبت، اگر ہو پیار، تو گھر کچا بھی ہو تو گزارا صحیح ہوتا ہے، پیسے تھوڑے بھی ہوں تو وقت گزر جاتا ہے۔ محبت زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتی۔ آپ تلخ ہو جائیں نا تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، میں سفر کر رہا تھا تو ایک ڈرائیور صاحب ہماری گاڑی کو غلط کراس بھی کر گئے اور تنقید بھی کر گئے کہ انہوں توڑ دے کیوں نہیں، تنقید بھی کر گئے اور ایک غلط کراس بھی کر گئے۔ اب ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا، وہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، کیا کریں بھئی؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار اس تے جو کرنا سی وہ کر گیا، تو نساں تے سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی تلخی بعض لوگ پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، بعض اوقات مذہبی سٹیجوں پہ بھی ہوتی ہے۔ وہ سارا ماحول اس سے پریشانی والا ہو جاتا ہے، وہ جو ذائقہ ملنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ محبت میں تھوڑی سی بھی کبھی تلخی آ جائے تو تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو دین اسلام ہے نا، اس سارے دین کی بنیاد ہی محبت پہ رکھی گئی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی محبت والا، بات کرنا بھی محبت والا، آنا جانا بھی محبت والا۔ رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی شدید پیار ان کا، وہ پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے۔ جبھی تو ساری ساری رات عبادتیں ہوتی ہیں، جبھی تو سارا سارا دن تلاوتیں ہوتی ہیں، جبھی تو ہر وقت درود و سلام جاری رہتا ہے، جبھی تو اپنی جائز کمائی محنت سے کما کے اللہ کے راستے میں خیرات ہوتی۔ وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اور صرف رب سے ہی نہیں، رب فرماتا ہے محبوب رب کی محبت کا تو راستہ ہی آپ کی غلامی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے فرمائیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں، آپ کی غلامی کریں، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اپنا انداز محبت والا ہو، طور طریقہ محبت والا ہو، ذرا تھوڑا سا نا لہجوں سے تلخی اور اپنے رویوں سے ترش پن تھوڑا دور کیا جائے، اچھے گمان پیدا کیے جائیں، سوچوں کو ستھرا کیا جائے، دل کو ذرا ٹھنڈا رکھا جائے، ذرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں اپنی طبیعت کو نرم کیا جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کیا ہے جس میں مسلمانوں کو باندھ دیا جائے؟ مضبوط گرہ، الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز، کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ شارحین فرماتے ہیں اس لیے کہا 5 وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، شناسائی ہو جاتی ہے، انسان قریب ہو جاتا ہے تو بندھ جاتا ہے گرہ میں۔ محبوب کریم نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ زکوٰۃ، کیوں کہا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا کہ امیر غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا محسن جانتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، گرہ بن گئی۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی وہ حج ہے مضبوط گرہ، حج، ایک ہی دن، ایک ہی میدان، ایک ہی لباس اور ایک ہی جملہ لبیک اللہم لبیک، تو یہ مضبوط گرہ ہو گئی، مسلمان بند گئے۔ محبوب نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہماری رعایت کر دیں، بتا دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے جس میں مسلمان آپس میں بندھے جائیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ یہ ہے جس سے بھی پیار کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی کرو۔ یہ بات چھوڑ دو کہ فلانا میری بات مانے گا تو تب وہ میرا پیارا ہے، میرے گروپ کا ہے تو پھر میرا پیارا ہے، فلاں آدمی مجھے بلاتا ہے تو اس لیے میں اسے بلاتا ہوں۔ یہاں تو افطاریاں سیاسی ہوتی ہیں، وہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہوتی ہے اس میں بھی ووٹروں کو بلا لیا جاتا ہے، اس میں بھی سپورٹروں کو، اور ہمارے نوجوان بیچارے ان کو کچھ نہیں حاصل ہونا، کچھ بھی نہیں، یہ بیچارے تھک گئے کبھی کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کر کر کے،
آپس میں جھگڑے کر کر کے، لڑائیاں ڈال ڈال کے، فساد ہو کے، عزتیں اچھال اچھال کے۔ او محبت کی بولی بولو، محبت کے لہجے میں بات کرو۔ تمہیں لڑایا جاتا ہے اور خود دعوتیں ہوتی ہیں تو اکٹھی اڑائی جاتی ہیں۔ تم ہو کہ ٹیشو پیپر بنے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ حال کیا کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، لہجہ محبت کا، انداز محبت کا، طبیعت محبت والی، پیار والی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے دو چار بہانے بنا لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہذا میں کڑوا ہوں۔ میں پائیا گل سچی کرنا پاویں کسی نو کوڑی لگے، ہے نا جی۔ اور یہ بڑے فخر سے، او پائیا تو سجدہ صاحب کر، تو گل ہی نہیں پہ ٹھیک کردا۔ یہ غلط بات ہے کہ میں سچا ہوں تو لہذا کڑوا ہوں، یہ تو بات ہی درست نہیں۔ اور یہ ڈھیروں لوگ آپ کو ملیں گے، او جی میں جی بندہ کھرا ہوں لہذا میری باتیں ذرا تلخ ہوتی ہیں۔ میاں آپ اپنی اس بات پر سجدہ صاحب کریں، آپ رجوع کریں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے رسول نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے، اور اتنا میٹھا بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا ہے۔ اور وہ ایسا سچ تھا کہ لوگ کہتے تھے کاش حضور بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے؟ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے۔ سچائی جو ہوتی ہے وہ بغیر میک اپ کی ہوتی ہے، وہ جلدی قبول کرتا ہے بندہ، اس میں ملمہ سازی نہیں ہوتی، وہ تو ذرا قریب آتی ہے بندے کی روح کے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ فلانا بندہ جناب، تو ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے اور ہم اس میں جناب یہ حاشیہ چڑھا رہے ہیں کہ میں چونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ سچ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، وہ تو اس بندے کو کڑوا لگتا ہے جس بندے میں مسئلہ ہو، ورنہ تو سچ قبول کرتی ہے، انسان کی طبیعت قبول کرتی ہے۔ ایک بات اور کرتے ہیں بعض لوگ، وہ کہندے نے تانوں کی دسیے دکھاں نے کڑوا کر چھڑیا۔ تکلیفیں بڑی ہیں زندگی میں، دکھ بڑے دیکھے، آزمائشوں سے بڑے گزرے، تو وہ ماحول کی چکی اتنی تیز تھی کہ اس نے پیس کے دکھی بنا دیا، وجود اور روح ساری زخمی کر دی، لہذا ہم کڑوے ہو گئے۔ یاد رکھنا اسلام کا حسن یہ ہے کہ دکھوں میں مسکرانا ہے۔ انسان کی زندگی میں پورا سکھ تو کبھی آتا ہی نہیں، یہ نا تکلیف کا نام بدلتا ہے، رہتی تکلیف ہے، اس کا عنوان تبدیل ہوتا ہے، ورنہ تکلیف رہتی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات نور کا مطالعہ کریں، اعلان نبوت سے پہلے کے بھی حالات آپ دیکھیں تو ولادت مبارکہ سے پہلے والد تشریف لے گئے، پھر دادا سے پیار تھا تشریف لے گئے، والدہ تشریف لے گئیں، کس طرح یہ سارے حالات حضور پر گزرے، پھر اعلان نبوت کیا تو وہ کل تک جو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے نا، صادق اور امین کہتے نہیں تھکتے تھے، ان کے مفادات پر چوٹ لگی۔ اب انہوں نے کیا کیا روپ دھارے، کیا کیا رنگ اختیار کیے، کس کس انداز میں تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر حضور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی کام کرنا یہ پھولوں کی سیج ہے، حالانکہ یہ دنیا کا اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں تو آپ ہر بندے کو جواب دیں، ہر بندے کو جواب دیں۔ پہلے تو غیروں کو دینا پڑتا تھا، اب تو اپنوں کو بھی دینا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی، کئی محاذ ہیں جن پر لڑنا ہوتا ہے آپ کو، کئی محاذ ہیں جن پر آپ کو لڑنا ہے۔ یہ تو گروہ ہی بیچارہ ملامتیوں کا ہے، یہاں تو ہر وقت آپ کو ملامت کا سامنا، آپ کو ہر وقت ہر بات پر ہر کونے پر آپ کو یہی اس کا سامنا ہے۔ تو یہاں تشریف لائے سرور کائنات علیہ السلام، تو یہاں بھی کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی ہے، کبھی خندق ہے، کبھی منافقوں کی باتیں ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں؟ اتنے دکھوں کے باوجود حضرت حارث فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے ہیں ہر وقت کی۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ یہ جو فاضل بریلوی کا سلام ہے نا، یہ پوری سیرت ہے، اگر کبھی کوئی اسے کھولے تو یہ حضور کا پورا حلیہ مبارک ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی حضور ہلکی سی تسکین کر دیں تو رونے والا بندہ ہنس پڑتا ہے، ہلکا سا، تو فوری طور پہ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا، پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ کب محبوب ذرا سا مسکرائیں گے۔
اور رونے والے ہنسیں گے، انتظار کرنا پڑتا ہوگا۔ تو جواب کیا ہے اعلیٰ حضرت کا؟ وہی جواب فوراً دیا، کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی ہر وقت مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت، یہ عادت ہے محبوب۔ تو دوستو محبت کا انداز، محبت کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں دین نے کیا سکھایا؟ کل محبت سکھائی۔ حضور نے فرمایا یہ میرے ابو بکر ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر ضروری ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، دیکھیے نا ترمذی میں یہ لفظ موجود ہے، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی۔ آپ دیکھیے نا سارا اٹھنا بیٹھنا تانا بانا ہی محبت کا، حسنین کریمین کو سینے سے لگا لیا اور مقدس آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ یعنی پورے دین کو اگر آپ کھولیں گے تو انداز محبت والا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بولی تو کبھی میٹھی ہوتی ہے پر ان کا لہجہ کبھی بھی نہیں میٹھا ہوتا، اور بالخصوص یہ جو ہماری نئی نسل ہے، آنے والی نوجوان نسل، یہ حالات کے تغیر کو جب دیکھتی ہے تو اپنی طبیعتوں کو میں بغاوت پیدا کر لیتی ہے، اور اپنے مخالف کے حق میں تو رویہ اس طرح کا رکھتی ہے۔ دیکھیں وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ پوری محفل میں نا پورے جمعے والے دن طالب علموں سے کبھی کبھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پورے جمعے میں نا 100 بندہ جمعہ پڑھنے آئے تو ایک تمہارا مخالف ہے، تو کوئی حرج بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ معصوم صرف نبی رسول ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو تبھی کوئی مخالف ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی شکوہ ہے بھی تو اس کی بات غور سے سننی چاہیے۔ 100 بندہ بیٹھا ہے، اب ایک بندہ صرف مخالفت والا ہے اور 99 پیار کرنے والے ہیں، اب یہ کوئی عقل مندی تو نہیں کہ بندہ ساری تقریر ایک بندے پہ ہی کر دے، اور جو 99 پیار والے آئے ہیں ان پر بندہ توجہ ہی نہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پورے خاندان کے اندر سارے لوگ آئے ہیں، شادی میں محبت کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ہمارا فوکس وہ ایک بندہ ہے جو ہمارا مخالف ہے۔ ہم صرف نہ اس کو برداشت نہیں کر لے بھی اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، باقی جو سارا نظام ہے اس پر تو آپ توجہ کرو۔ ہم اپنے لہجوں میں وہ ساری تلخی لے آتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تلخ تلخ سی، اٹھنا بیٹھنا تو تلخ سا، کسی نے سلام لے لی تو پھر بھی بڑے پریشان ہیں، کسی بندے نے جناب تھوڑا سا حال چال پوچھ لیا تب بھی بڑی آزمائش ہے۔ دیکھیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں بعض اوقات، اکثر بزرگ اللہ ماشاءاللہ، بہو آ کے پوچھتی ہے سویرے ابا جی روٹی لاؤں، کہتے پتر میں نے بھوک نہیں، پھر ایک پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تو بھوک لگتی ہے نا بار بار اس مریض کو، تو پھر انہوں نے کہا ساس و سر نے کہ پتر پھول کے تے 2 پکا لائے، تو کہندی ابا جی تو انہوں پوچھے تے ایسی، اور میں نے چلو اس نے بولی تو کچھ نہیں، لیکن وہ لے آئی روٹی پکا کے، پر پلیٹ بڑی زور سے رکھی، اس نے دروازہ بند کیا تو تلخی کے ساتھ کیا۔ بوڑھوں نے نا اپنی انسلٹ فیل کی، توہین ہے، مطلب صرف روٹی لا کے دینے میں اس کا یہ رویہ ہو گیا۔ تو وہ شام کو نا اس کا خامن گھر آیا تو وہ ساس و سر کہنے لگے کہ پتر تیری بیوی بڑا تنگ کرتی، انسلٹ کرتی۔ اس نے کہا ابا جی تو کہہ رہے تھے کہ تو پریشان کرتی ہے، تو وہ جواب میں پتہ کیا کہتی ہے، وہ کہندی ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، تے ابا جی کی دسن آکھیا تو انہیں واقعی کچھ نہیں، وہ کہندی پوچھو ابا جی نو میں، انہیں کچھ بھی نہیں آکھیا، لیکن ابا جی رو پڑے، اماں بھی رو پڑی اور کہتی ہے لفظ بیان کرے میں نے کیا کہا ہے، اور اس نے کہا واقعی اب پڑھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تیرے لفظ بھی ٹھیک ہوں اور تیرا انداز بھی ٹھیک ہو، تیرے لہجے میں حسن ہو، جب تو بول رہا ہو تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو، تیرے انداز میں۔ ڈاکٹر کا کیا مسئلہ ہے،
ڈاکٹروں کا زیادہ مسئلہ یہ نہیں کہ دوائی کیسی لکھتا ہے یا فیس کیسی لیتا ہے، اگر صرف اس کی طبیعت میں تھوڑی مٹھاس آ جائے اور وہ مریض کو اتنا ہی کہہ دے کہ تو فکر نہ کر، ہو جائے گا کام، تو یہ دوائی سے زیادہ بہتر کام ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر۔ پیر صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ پیر صاحب نے جس طرح پجاروں والے کو اٹھ کے سینے سے لگایا ہے نا، سبحان اللہ، مہربانی کریں تھوڑا سائیکل والے سے بھی پیار کر لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے بھی مہربانی کرنی ہے، اس نے تو کارکن بننا ہے، اسی نے جھاڑو دینا ہے آپ کے آستانے پہ، تگڑے بندے نے کب دینا ہے؟ تھوڑا سا انداز اگر پیار والا ہو جائے، لہجے اگر میٹھے ہو جائیں، اگر انداز ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہارون رشید نا ایک مولوی صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے چلے گئے، تو مولانا تھوڑے کچے تھے میری طرح کے، تو ان سے سنبھالا ہی نہ گیا کہ وہ بادشاہ سلامت آ گیا جمعہ پڑھنے، وہ پریشان ہو گئے۔ اب وہ ساری تقریر ہارون رشید پہ لگا دی، جو ہو سکتا تھا بیچارے کے ساتھ کیا۔ اب وہ جمعہ پڑھنے آیا ہوا تھا، وہ بیٹھا رہا چپ کر سنتا رہا، خطبہ ختم ہوا تو مولانا سے ملا، بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا، کہنے لگا حضرت آپ تو بڑے ہی ناراض ہیں مجھ سے، کہنے لگا تیرے کام ہی ایسے ہیں، ہر جگہ سے تیری شکایتیں ہیں، کہنے لگا ایک چھوٹا سا سوال کر لوں؟ کرو۔ کہنے لگا میں زیادہ برا ہوں کہ فرعون زیادہ برا تھا؟ تو مولانا کہنے لگے میں نے آپ کو فرعون تو نہیں کہا۔ کہنے لگے نہیں، میرا بس سوال ہے کہ میں زیادہ برا کہ وہ زیادہ برا؟ کہ نہیں، برا تو وہی ہے، تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو وہ ہارون رشید کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جانا تو بات ذرا نرمی سے کرنا، تو اگر اس سے نرمی سے بات ہو سکتی ہے تو میں تو نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو مہربانی فرمائیں آپ میری غلطی مجھے بتائیں اور زوردار انداز میں بتائیں، پر میں تو آپ کے گھر تک آ گیا ہوں، اب تو ذرا شفقت فرمائیں، مجھے ضرور قائل کریں آپ، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ذرا میرے ساتھ تھوڑا رویہ دانائی والا کر، میں خادم ہوں، آپ جیسے کہیں گے میں کروں۔ لیکن ہمارے رویوں کی تلخی، لہجوں کا انداز سخت، اور میں دیکھتا ہوں کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم، کارکنوں کے لہجوں میں اور زیادہ شدت نہ کریں، آپ پیار کریں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، خاندانوں میں کوئی لمبی چوڑی لڑائیاں نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے حق میں اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے۔ وہ جی فلاں، میں نے دیکھا ہے ہمارے دیہاتوں کی شادیوں پہ نا، یہ بھی دعا منگ دیے کہ روٹی پوری آ جائے، یہ بھی دعا منگی دیے کہ ساتھ کٹھے ہوئے نے لڑ نہ پین، اللہ کرے خیر خیریت سے شادی ہو جائے۔ کیوں کہ رویے بڑے تلخ، محبت والا انداز، پیار والا، طبیعت کے اندر خوبصورتی۔ آپ جتنے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے نا، باہر والوں کو تو چلو آپ نے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر کے اندر کے لوگ، آپ کے قریبی لوگ بڑے سکون میں آ جائیں گے۔ نہیں، بڑی مشکل میں آتی ہے وہ بیوی جس کے خامند کا لہجہ تلخ ہو، بڑی تکلیف میں آتے ہیں وہ ماں باپ جن کا بیٹا سخت بولتا ہو، یعنی بوڑھی اماں جس سے بات کرتے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، انسلٹ ہی نہ کر دے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں پیار کریں، پیار کی بولی بولے، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے دور۔ اور ایک اور بات بھی، کئی لوگ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نوجوان ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو میں کہ صحیح نوں تے برداشت کرنا بھی نہیں پیندا، برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ آپ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، بادشاہ وقت تھے اور درویش بھی تھے۔ درویشی سارا کچھ چھوڑ کے مسجد بیٹھنے کا نام نہیں، آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ کام دیانتداری سے کریں، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دیانتداری سے تجارت کرے اس تاجر کو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ترمذی میں موجود ہے۔ اپنے معاملات میں بہتری لائیں اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے ذمے لگائے ان کو پورا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، 3 سپارے یا بعض جگہوں میں 5 سپارے بھی لکھا ہے روز تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، رات کا وقت تھا،
لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی، بوڑھا آدمی سویا ہوا تھا راستے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ زمانہ تھا جب لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے لکڑی کے جوتے، آپ گزرے تو اس بوڑھے کے پیر پر نا آپ کا پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو۔ تو اچانک پیر آیا تو اس نے بھی وہی کہا، حال انتم الاعمى، کیا آپ اندھے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اب اس کی بات کا سخت جواب بھی ہو سکتا ہے، بڑا سخت۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نا اس کی بات، یہ مقام ہے، اگر آپ سہ گئے تو سہ گئے، نہیں سہنا تو بد مذہب کو نہیں سہنا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں نرم نہیں ہونا۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں ان میں انسان کو چاہیے کہ وہ جو آپسی معاملات ہیں ان میں جتنی بہتری ہو سکتی ہے، جتنی نرمی ہو سکتی ہے، اتنا نرم ہو جائے۔ پیر پہ پیر آیا، اس نے کہا بندے ہیں۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے بھی ہو سکتا تھا، بابے کو پکڑا بھی جا سکتا تھا، حکومت بھی تھی، بڑا کچھ ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا بندے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں مسکرائے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، واہ واہ، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، کدے کدے سہی کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مول کوڈی پیندی ہارن دا مول ہیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بندے ہیں تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے، میں اتنی بات۔ تو وہ جو 60 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی، میں کہہ چکا ہوں چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ کی گردن کاٹیں گے، اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا نہیں کہا۔ جناب کہا ہے۔ فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور آپ سے ہی کر رہا تھا۔ تو فرمانے لگے نادانو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ واہ واہ واہ، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سادہ سا مسئلہ ہے، دو ٹوک سا۔ انہیں پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اگر یہ اس امت کے استاد ہیں تو کوئی وجہ ہے استاد ہے، اگر اس کل امت کے امام ہیں تو کوئی وجہ ہے، اللہ نے کوئی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہا، کیا جواب ہے، کیا لہجے میں حسن ہے۔ فرمانے لگے اگر تو سچا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو رب تجھے ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی بات۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں۔ ہم بہت زیادہ بالخصوص رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اہل علاقہ، ہماری سیاسی جماعتوں نے ہمارے نوجوانوں کو جب سے اپنا کارکن بنایا ہے نا، یہ چند دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سیاستدان کیسے بچھڑے ہوئے دوبارہ سے مل جاتے ہیں، لیکن جن کو انہوں نے بچھڑنے کا کہا تھا ان کو دوبارہ ملنے نہیں دیا۔ تھوڑا سا اپنے لہجوں پر توجہ کریں، انداز پر توجہ کریں، اور غور کریں کہ ہم حضور سید عالم کے غلام ہیں، اور نبی کریم کا غلام تو ہوتا ہی بڑے اخلاق والا ہے، بڑی محبت والا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، گفتگو کے دوران جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔